آج ہم کلینکل فارمیسی کے ایک کافی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ ادویات کا محفوظ اور مؤثر استعمال کیسے یقینی بنایا جائے۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلی مواد ہے اس پر، اور کوشش کریں گے کہ اس کے وہ سب سے اہم نکات تک پہنچیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ صحیح دوا صحیح شخص تک صحیح وقت پر پہنچانے کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا حکمت عملی ہے، اور یہ بھی کہ یہ عمل جو بظاہر سیدھا لگتا ہے دراصل کتنا پیچیدہ ہے۔ تو چلیے اس کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اس گفتگو میں ہم کچھ بنیادی تصورات کو کھولیں گے، جیسے کہ ادویات کا عقل مندانہ استعمال یعنی ریشنل ڈرگ یوز، یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ پھر ایسینشل میڈیسنز یعنی ضروری ادویات، ان کا کیا تصور ہے؟ اور وہ نظام جو ادویات کے استعمال کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے DUE اور DUR۔ اور آخر میں کچھ خاص قسم کی دوائیوں پر بھی بات ہوگی جن میں آپ کہہ سکتے ہیں خاصی احتیاط چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں ریشنل ڈرگ یوز یا RUD سے۔ جی، یہ سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، عقل مندانہ استعمال، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بس صحیح دوا دینا؟ ہاں، بنیادی خیال تو وہی ہے، لیکن اس کی وضاحت تھوڑی تفصیلی ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مریض کو وہ ادویات ملنی چاہیے جو ان کی کلینکل ضروریات کے بالکل عین مطابق ہوں، اور صرف صحیح دوا کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مناسب خوراک میں ہوں، مناسب مدت کے لیے ہوں، اور اہم بات، اس کی قیمت مریض اور معاشرے دونوں کے لیے کم سے کم ہو۔ اس میں کئی پہلو ہیں، جیسے وہ 7 رائٹس کا ذکر آتا ہے: صحیح دوا، صحیح خوراک۔ اچھا، 7 رائٹس؟ جی، صحیح مریض، صحیح طریقہ استعمال، صحیح قیمت، صحیح معلومات اور صحیح نگرانی، یہ سب شامل ہیں۔ تو یہ صرف دوا چننے کی بات نہیں، بلکہ پورے عمل کی بات ہے، تشخیص سے لے کر مریض کی تعلیم، نگرانی تک۔ لیکن اگر اس ریشنل طریقے سے ہٹا جائے، جب ایسا نہیں ہوتا، تو پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ غیر عقل مندانہ استعمال کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات تو بہت وسیع ہو سکتے ہیں، اور یہ عام بھی ہیں۔ ذرائع میں کئی مثالیں ہیں جو روزمرہ پریکٹس میں نظر آتی ہیں۔ سب سے نمایاں شاید اینٹی بائیوٹکس کا وہ بے تحاشا استعمال ہے، معمولی وائرل انفیکشنز کے لیے بھی دے دینا۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے، زکام کھانسی میں بھی۔ بالکل، یا پھر کورس پورا نہ کرنا۔ اس کا سیدھا نتیجہ، جیسا کہ سب جانتے ہیں، اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یعنی AMR ہے، جو آج کل ایک عالمی بحران ہے۔ پھر ہے پولی فارمیسی، یعنی ایک ہی وقت میں بہت ساری دوائیاں استعمال کرنا، جن میں سے کچھ شاید غیر ضروری ہوں۔ اچھا، پولی فارمیسی۔ جی، اس سے نہ صرف خرچہ بڑھتا ہے، بلکہ وہ مضر اثرات اور دواؤں کے آپسی تعامل یعنی ڈرگ انٹریکشنز کا خطرہ بھی کئی گنا ہو جاتا ہے۔ یہ پولی فارمیسی والی بات واقعی اہم ہے۔ اکثر بزرگ مریض کئی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو عمر کے ساتھ بیماریاں بڑھتی ہیں، تو ہر ایک کے لیے الگ دوا تجویز ہو سکتی ہے۔ دوسرا، وہ کمیونیکیشن گیپ، مریض مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ہر کوئی اپنی دوا لکھ دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ پہلے کیا چل رہا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی مریضوں کا اپنا اصرار بھی ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری انجیکشنز کا استعمال، جبکہ منہ سے لی جانے والی دوا کافی ہو، خود علاجی، ہاں، سیلف میڈیکیشن۔ جی، اور اوور دا کاؤنٹر یعنی OTC دواؤں کا غلط استعمال۔ اور ایک اور چیز، مہنگی برانڈڈ دواؤں کو سستی لیکن اتنی ہی مؤثر جنیرک دواؤں پر ترجیح دینا، یہ سب غیر عقل مندانہ استعمال کی شکلیں ہیں۔ ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے RUD کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی حکمت عملی ہیں جن پر کام ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اور یہ حکمت عملی کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک اہم قدم ہے اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز یعنی STGs بنانا اور ان کو فروغ دینا۔ یہ ڈاکٹروں کو شواہد پر مبنی فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دوسرا، ایسینشل میڈیسنز لسٹس یعنی EML کا قیام اور استعمال، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تیسرا، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، خاص طور پر ڈاکٹروں اور فارماسسٹس کی مسلسل تعلیم و تربیت، جسے CME کہتے ہیں۔
پھر دواؤں کی مارکیٹنگ اور پروموشن کو ریگولیٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ غیر ضروری دواؤں کو فروغ نہ ملے۔ اور آخر میں لیکن بہت اہم، مریضوں کی تعلیم اور مشاورت، انہیں ان کی بیماری اور دواؤں کے بارے میں صحیح معلومات دینا۔ یہ حکمت عملی تو واقعی جامع لگتی ہیں، لیکن اب ذرا ان مسائل پر غور کرتے ہیں جنہیں ڈرگ یوز پرابلمز یعنی DUPs کہا جاتا ہے۔ یہ RUD نہ ہونے کے عملی نتائج ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کس شکل میں سامنے آتے ہیں؟ بالکل، DUPs دراصل وہ منفی نتائج یا خطرات ہیں جو دواؤں کے غیر مناسب استعمال سے جڑے ہیں۔ ہمارے ذرائع انہیں کئی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، مثلاً ضرورت سے زیادہ تجویز کرنا، اوور پرسکرائبنگ، جیسے ہر درد کے لیے پین کلر دے دینا، یا ضرورت سے کم تجویز کرنا، انڈر پرسکرائبنگ، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو پوری دوا نہ دینا۔ پھر غلط دوا کا انتخاب، غلط خوراک، غلط طریقہ استعمال یا غلط مدت، یہ سب DUPs ہیں۔ ایک عام مثال، جیسے پہلے ذکر کیا، معمولی وائرل گلے کے درد کے لیے اینٹی بائیوٹک دے دینا۔ اور کیا مثالیں ہیں؟ اور بھی ہیں، جیسے غیر عقل مندانہ فکس ڈوز کمبینیشنز یعنی FDCs کا استعمال، ایسی ملی جلی دوائیاں جن کا کمبینیشن منطقی نہ ہو یا الگ الگ بہتر ہو۔ پھر ایڈورس ڈرگ ری ایکشنز یعنی ADRs اور ڈرگ انٹریکشنز، جب ایک دوا دوسری پر منفی اثر ڈالے یا مریض پر برا اثر ہو۔ خود علاجی اور دواؤں کا نشہ یا غلط استعمال یعنی ابیوز، مریض کا علاج پر پوری طرح عمل نہ کرنا جسے نان کمپلائنس کہتے ہیں، اور آخر میں ڈسپینسنگ کی غلطیاں یعنی فارمیسی سے دوا دیتے وقت غلطی ہو جانا، جیسے غلط دوا دے دینا یا غلط طاقت والی دوا یا لیبل غلط لگا دینا۔ یہ تو کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور نتائج کیا نکلتے ہیں؟ وجوہات بھی ملی جلی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، تجویز کرنے والوں کی ناکافی تربیت یا معلومات، مریضوں کا دباؤ یا ان کے اپنے غلط تصورات، کلچرل بیلیفز بھی ہوتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی جارحانہ مارکیٹنگ، قوانین کا کمزور ہونا یا ان پر عمل درآمد نہ ہونا، اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز کا دستیاب نہ ہونا یا ان پر عمل نہ کرنا، اور نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ علاج کا ناکام ہو جانا، بیماری کا بگڑ جانا، AMR کا پھیلاؤ، ADRs کی وجہ سے مزید صحت کے مسائل، پیسہ اور وقت کا ضیاع، اور سب سے بڑھ کر پورے ہیلتھ کیئر سسٹم پر سے مریض کے اعتماد کا اٹھ جانا۔ یہ واقعی فکر کی بات ہے۔ تو ہم ان مسائل کی گہرائی اور پھیلاؤ کو ناپتے کیسے ہیں؟ کیا ان کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، اس کے لیے ڈرگ یوز اسٹڈیز کی جاتی ہیں۔ یہ ریسرچ کا ایک خاص شعبہ ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کسی خاص جگہ جیسے ہسپتال، کلینک یا کمیونٹی میں دوائیاں کس طرح تجویز، ڈسپینس اور استعمال ہو رہی ہیں۔ مقصد صرف مسائل کی نشاندہی نہیں، بلکہ ان کے پیٹرنز کو سمجھنا اور بہتری کے لیے وہ راستہ نکالنا ہے۔ ان سٹڈیز میں ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے؟ سیمپلنگ کے طریقے کیا ہیں؟ سیمپلنگ کا طریقہ سٹڈی کی سیٹنگ اور مقصد پر منحصر ہے۔ ہسپتال میں داخل مریضوں کے لیے پوائنٹ پریولنس سروے ایک عام طریقہ ہے، یعنی ایک مقررہ دن پر تمام موجودہ مریضوں کے ریکارڈز کا جائزہ لینا۔ آؤٹ پیشنٹ سیٹنگز کے لیے، جہاں مریض آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں ٹائم بیسڈ کراس سیکشنل سٹڈیز زیادہ مناسب رہتی ہے۔ اس میں ڈیٹا کچھ عرصے تک، مثلاً 1 مہینہ، مختلف دنوں میں اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ روزانہ کے فرق کو شامل کیا جا سکے۔ سسٹمیٹک سیمپلنگ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فارمیسی لاگ سے ہر 5واں یا 10واں نسخہ لے لینا۔ سیمپل سائز کتنا ہو، یہ مقصد پر ہے۔ چھوٹے آڈٹ کے لیے شاید 100-200 ریکارڈ کافی ہوں، لیکن اگر مسئلے کے پھیلاؤ کا اندازہ لگانا ہے تو 300 سے 500 یا اس سے بھی زیادہ ریکارڈ دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ ڈیٹا تو آ گیا، لیکن اس سے ہم نتیجہ کیسے نکالتے ہیں؟ کن چیزوں کو خاص طور پر ناپا جاتا ہے؟ اس کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے کچھ اسٹینڈرڈائزڈ ڈرگ یوز انڈیکیٹرز بنائے ہیں۔ یہ انڈیکیٹرز آپ کہہ سکتے ہیں بینچ مارکس کی طرح کام کرتے ہیں اور ہمیں اشارہ دیتے ہیں کہ دواؤں کا استعمال کتنا ریشنل یا ارریشنل ہے۔ ان انڈیکیٹرز کو 3 بنیادی گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، پرسکرائبنگ انڈیکیٹرز،
یہ ڈاکٹر کے نسخے کے پیٹرنز کو دیکھتے ہیں. اچھا. جیسے ہر ملاقات میں اوسطاً کتنی دوائیاں لکھی گئیں، کہیں زیادہ پولی فارمیسی تو نہیں، کتنی فیصد دوائیاں جینرک نام سے لکھی گئیں. یہ قیمت کے حوالے سے اہم ہے. کتنی فیصد ملاقاتوں میں اینٹی بائیوٹکس یا انجیکشنز دیے گئے، کہیں اوور یوز تو نہیں، اور کتنی دوائیاں ایسینشل میڈیسنز لسٹ یعنی EML سے تھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا گروپ ہے پیشنٹ کیئر انڈیکیٹرز. یہ فارمیسی کی سطح پر مریض کی دیکھ بھال کو دیکھتے ہیں. جیسے مریض کو مشورہ دینے یعنی کاؤنسلنگ میں کتنا وقت لگا، دوا ڈسپینس کرنے میں کتنا وقت لگا، کتنے فیصد دوائیاں اصل میں ڈسپینس ہوئیں اور ان پر صحیح لیبل تھا، اور سب سے اہم، کیا مریض کو اپنی دوا کی صحیح خوراک کا علم ہے. اور تیسرا ہے فیسلٹی انڈیکیٹرز. یہ ہیلتھ فیسلٹی کی اپنی تیاری کو دیکھتے ہیں. جیسے کیا وہاں EML کی کاپی موجود ہے، کیا بنیادی ضروری دوائیاں یعنی کی ڈرگز سٹاک میں ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز ایک طرح کا سنیپ شاٹ دیتے ہیں کہ سسٹم میں کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے. اگر یہ سٹڈیز ہمیں مسائل دکھاتی ہیں تو اگلا قدم انہیں ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر DUE اور DUR کا ذکر آتا ہے. یہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ہی دواؤں کے استعمال کو باقاعدہ طریقے سے بہتر بنانے کے نظام ہیں. DU یعنی ڈرگ یوٹیلائزیشن ایویلیویشن کو ہم ایک مسلسل، منظم اور معیار پر مبنی عمل کہہ سکتے ہیں. اس کا مقصد دواؤں کے استعمال کے پورے پروسیس، تجویز، ڈسپینسنگ، ایڈمنسٹریشن کی مسلسل نگرانی کرنا اور اسے بہتر بنانا ہے تاکہ مریض کے لیے بہترین نتائج حاصل ہوں. یہ ایک کوالٹی امپروومنٹ سائیکل کی طرح ہے. دوسری طرف DU یعنی ڈرگ یوٹیلائزیشن ریویو ایک زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں رسمی جائزہ ہے. یہ بھی منظم ہوتا ہے لیکن اکثر کسی خاص مسئلے یا دوا پر فوکس کرتا ہے اور استعمال کو پہلے سے طے شدہ معیاروں کے خلاف پرکھتا ہے. اسے ہم ایک طرح کا آڈٹ یا انسپیکشن سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اگر مثال استعمال کریں تو DU گاڑی کی ریگولر مینٹیننس جیسا ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے، جبکہ DU وقفے سے ہونے والا وہ فٹنس ٹیسٹ یا انسپیکشن ہے. بہت خوب، بالکل ایسی ہی بات ہے. دونوں کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا ہے، لیکن DU زیادہ پروسیس پر مبنی ہے اور DU زیادہ جائزے پر، جو اکثر خاص اقدامات کی طرف لے جاتا ہے. کیا جا رہا ہے پروسپیکٹیو DUR یہ دوا دینے سے پہلے ہوتا ہے. کمپیوٹرائزڈ سسٹم اکثر یہ کرتے ہیں، جب نسخہ انٹر ہوتا ہے تو سسٹم خود بخود چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی ممکنہ مسئلہ تو نہیں، جیسے الرجی، ڈرگ انٹریکشن یا ڈوز کا مسئلہ. مقصد مسئلے کو ہونے سے پہلے روکنا ہے. ٹھیک. کانکرنٹ DUR یہ علاج کے دوران ہوتا ہے. مثلاً ہسپتال میں فارماسسٹ روزانہ مریض کا چارٹ ریویو کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جو IV اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے کیا وہ اب بھی ضروری ہے یا اسے اورل میں بدلا جا سکتا ہے یا ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ریئل ٹائم آپٹیمائزیشن ہے، یعنی ساتھ ساتھ نگرانی. جی. اور ریٹروسپیکٹیو DUR یہ علاج مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے. اس میں ماضی کے ڈیٹا جیسے پچھلے 6 مہینے کے نسخوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ بڑے پیٹرنز کو سمجھا جا سکیں. مثال کے طور پر یہ دیکھنا کہ کیا کسی خاص اینٹی بائیوٹک کا استعمال گائیڈ لائنز کے مطابق تھا یا نہیں، اور اگر نہیں تو ڈاکٹروں کو فیڈ بیک دینا. تو یہ DUR نظام مل کر دواؤں کے استعمال کو محفوظ اور مؤثر بنانے میں مدد کرتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد کیا ہے پھر؟ ذرائع کے مطابق ان کا مقصد کئی گنا ہے. عقلی استعمال کو فروغ دینا، مریض کے نتائج اور حفاظت کو بہتر بنانا، ADRs اور انٹریکشنز کو کم کرنا، دواؤں پر آنے والی لاگت کو کنٹرول کرنا، فضول خرچی اور غیر مناسب استعمال کو کم کر کے، اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ان کی پریکٹس کے بارے میں تعمیری فیڈ بیک دینا تاکہ وہ مستقبل میں بہتر فیصلے کر سکیں. اب ہم ایک اور بنیادی تصور پر آتے ہیں جو RUG سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اسینشل میڈیسنز. WHO نے 1977 میں اس کا تصور دیا تھا. یہ ضروری ادویات کیا ہیں؟ صحت کی ضروریات یعنی پرائیورٹی ہیلتھ نیڈز پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے. ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ عام اور اہم بیماریوں کے لیے مؤثر ہوں، محفوظ ہوں اور ان کی قیمت بھی مناسب یعنی کاسٹ افیکٹو ہو. ذرائع انہیں ہیلتھ سسٹم کے لیے سروائیول کٹ کی طرح بیان کرتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اوزار جو ہر وقت دستیاب ہونے چاہیے. تو یہ صرف
سستی دوائیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہیں اور جن کی کارکردگی ثابت شدہ ہے۔ ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ معیار کیا ہیں؟ معیار کافی جامع ہیں۔ سب سے پہلے تو دوا پبلک ہیلتھ کے لیے اہم ہو، یعنی عام پائی جانے والی بیماریوں کا علاج کرتی ہو۔ پھر اس کی افادیت اور حفاظت کے مضبوط سائنسی شواہد موجود ہوں۔ وہ کاسٹ افیکٹو ہو، یعنی اس کی قیمت اس کے فائدے کے مقابلے میں جائز ہو۔ اس کا معیار اچھا ہو اور وہ قابل اعتماد ذرائع سے مسلسل دستیاب ہوں۔ وہ مناسب ڈوز کی شکلوں میں موجود ہو، جیسے بچوں کے لیے سیرپ، بڑوں کے لیے ٹیبلٹ۔ اگر کسی بیماری کے لیے کئی آپشنز ہیں تو وہ چنی جائے جس کا مجموعی افادیت، حفاظت اور قیمت کا پروفائل سب سے بہتر ہو، اور آخر میں وہ ملکی علاج کی گائیڈ لائنز اور صحت کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہو اور مریضوں اور ہیلتھ سسٹم کے لیے قابل برداشت یعنی افورڈیبل بھی ہو۔ یہ انتخاب کا عمل تو کافی سخت لگتا ہے۔ اس ایسینشل میڈیسنز لسٹ یعنی EML کے فوائد کیا ہیں؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ EML کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور دور رس ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو رسائی میں بہتری ہے۔ جب حکومت یا ہیلتھ سسٹم ان ضروری دواؤں کی دستیابی کو یقینی بناتے ہیں تو عام لوگوں، خاص طور پر غریب طبقے تک ان کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا، یہ عقلی تجویز یعنی ریشنل پرسکرائبنگ کو گائیڈ کرتی ہے۔ ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوائیاں ترجیحی ہیں۔ تیسرا، یہ پورے فارماسیوٹیکل سسٹم کو مضبوط کرتی ہے۔ پروکیورمنٹ، سٹوریج، ڈسٹریبیوشن سب EML کی بنیاد پر منظم ہو جاتے ہیں، جس سے ضیاع کم ہوتا ہے۔ چوتھا، یہ کاسٹ ایفیکٹونیس لاتی ہے، کیونکہ فوکس مہنگی نئی دواؤں کے بجائے ثابت شدہ، مؤثر اور قابل استطاعت آپشنز پر رہتا ہے۔ اور پانچواں، یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ عالمی صحت کی مساوات ہے کہ ہر انسان کو بنیادی زندگی بچانے والی دواؤں تک رسائی حاصل ہو۔ یہ EML کا تصور واقعی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اب آخر میں ایک خاص کیٹیگری کی دواؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ذرائع نے کافی زور دیا ہے: نیرو تھیراپیوٹک انڈیکس یا NTI ڈرگز۔ کہا گیا ہے کہ ان کے استعمال میں خاص احتیاط چاہیے۔ یہ کیا چیزیں؟ NTI ڈرگز ایسی دوائیاں ہیں جن میں تھیراپیوٹک ونڈو یعنی مؤثر خوراک اور زہریلی خوراک کے درمیان کا فرق بہت کم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ خوراک میں معمولی سی کمی بیشی یا خون میں ان کی کنسنٹریشن میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ بھی یا تو دوا کو بے اثر کر سکتا ہے یا پھر سنگین زہریلے اثرات یعنی ٹاکسیسٹی پیدا کر سکتا ہے۔ ذرائع عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر زہریلی خوراک مؤثر خوراک سے 3 گنا یا اس سے کم ہو، یعنی تھیراپیوٹک انڈیکس شری ہو یا کلینکل فیصلے کی بنیاد پر، تو اسے NTI مانا جاتا ہے۔ اس تنگ حفاظتی مارجن کی وجہ سے انہیں استعمال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور مثالوں میں وارفرن خون پتلا کرنے کی دوا، ڈیجاکسن دل کی دوا، لیتھیم نفسیاتی دوا، فنائٹن مرگی کی دوا اور تھیوفلین سانس کی دوا شامل ہیں۔ تو اگر مارجن اتنا کم ہے تو انہیں مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے عام دواؤں جیسا طریقہ نہیں ہوگا۔ کیا خاص پروٹوکولز ہیں؟ بالکل، ان کے لیے بہت سخت پروٹوکولز فالو کیے جاتے ہیں اور ذرائع ان پر کافی تفصیل دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر سٹیپ گنے، چند بنیادی اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے پریسیجن یعنی انتہائی درستگی۔ جی، تجویز کرنے میں بہت احتیاط چاہیے۔ خوراک بالکل واضح لکھی جاتی ہے، یونٹس کلیئر ہوں۔ ذرائع ٹریلنگ زیروز جیسے 1.0 mg سے منع کرتے ہیں کیونکہ غلطی سے 10 mg سمجھا جا سکتا ہے، لیکن لیڈنگ زیروز جیسے 0.125 mg ضروری ہیں تاکہ 0.125 کو 125 نہ سمجھ لیا جائے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کی بنیادی حالت، وزن، عمر، گردے، جگر کا فنکشن اور ضروری لیب ٹیسٹ لازمی ہے۔ مثلا لیتھیم کے لیے گردے تھائرائیڈ فنکشن، ڈیگاکسن کے لیے گردے کا فنکشن الیکٹرولائٹس۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اصول ہے
ویجیلنس یعنی مسلسل نگرانی، تھیراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ یعنی TDM ان دواؤں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے خون میں دوا کی سطح کو باقاعدگی سے چیک کرنا، خاص طور پر شروع میں ڈوز تبدیل کرنے پر یا اگر مریض کی حالت میں کوئی اہم تبدیلی آئے۔ یہ لیولز گائیڈ کرتے ہیں کہ ڈوز صحیح ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسی نئی دوا شروع ہو جو NTI ڈرگ سے انٹریکٹ کر سکتی ہے تو فوراً لیول چیک کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ تیسرا، کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن یعنی رابطہ اور تعلیم۔ مریض اور ان کے دیکھ بھال کرنے والوں کو دوا کے مقصد، خوراک، ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس اور خاص طور پر ٹاکسیسٹی کی علامتوں کے بارے میں واضح طور پر بتانا بہت ضروری ہے، جیسے وارفرین کے لیے خون بہنا، ڈیجاکسن کے لیے متلی دھندلاپن، لیتھیم کے لیے تھر تھراہٹ الجھن۔ تحریری معلومات دینا بھی اہم ہے، نگرانی کی اہمیت پر بھی زور دینا چاہیے۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے انٹریکشن اویئرنیس یعنی تعامل سے آگاہی۔ ان دواؤں کا دوسری بہت سی دواؤں، پرسکرپشن، OTC، ہربل کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے جو ان کے لیولز کو خطرناک حد تک بڑھا یا کم کر سکتا ہے۔ اس لیے مریض کی تمام دواؤں کا جائزہ لینا لازمی ہے۔ ایک مثال جو ذرائع دیتے ہیں وہ ہے NSAIDs یعنی عام درد کی دوائیاں کا لیتھیم کے لیولز کو بڑھا دینا۔ اور پانچواں، سسٹم اپروچ یعنی نظام پر مبنی طریقہ۔ NTI ڈرگز کی مینجمنٹ کسی ایک فرد کا کام نہیں، اس میں ڈاکٹر، فارماسسٹ، نرس، لیب اور مریض سب کا کردار اہم ہے۔ واضح پروٹوکولز، ذمہ داریوں کا تعین، انڈیپینڈنٹ ڈبل چیکس مثلاً ہسپتال میں دوا دیتے وقت، اور کوالٹی امپروومنٹ کے مسلسل عمل جیسے آڈٹس، غلطیوں کی رپورٹنگ، سٹاف ٹریننگ کے بغیر انہیں محفوظ طریقے سے استعمال کرنا ممکن نہیں۔ ٹیم ورک یہاں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ واقعی یہ NTI ڈرگز کا معاملہ کافی نازک ہے اور اس میں ہر قدم پر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ٹیم ورک اور کمیونیکیشن کی اہمیت یہاں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ادویات کا استعمال چاہے وہ عام ہو یا خاص ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ریشنل یوز کے اصول، EML جیسے ٹولز، DUDOR جیسے نگرانی کے نظام اور NTI ڈرگز کے لیے خاص احتیاط، یہ سب مل کر مریض کی حفاظت اور مؤثر علاج کو یقینی بناتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس سب بحث سے ایک آخری سوچ جو ابھرتی ہے وہ شاید یہ ہے، ہم اکثر صحت کے مسائل کا حل صرف نئی اور بہتر دواؤں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ موجودہ دواؤں کا صحیح استعمال بھی اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ادویات کے استعمال میں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ کیا ہم ہدایات پوری طرح فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم اینٹی بائیوٹکس کا کورس پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری انفرادی سطح پر کی گئی معمولی کوتاہی بھی جب اجتماعی سطح پر دیکھی جائے تو معاشرے کے لیے بڑے مسائل جیسے AMR کا سبب بن سکتی ہے۔ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ ذمہ داری صرف ہیلتھ کیئر سسٹم کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ اس تفصیلی اور معلوماتی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔